ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں یورپ کنٹری میں گیا تو وہاں پر مجھے اپنے جس صاحب کے گھر جانا تھا، کہا کہ وہاں میں رہائشی ہوا، کام پر لگ گیا، کام کرنے لگا تو ایک صاحب تھے، ان سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، تو ایک محلے کا پتہ چلا کہ فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ فرماتے وہ کہتے ہیں صاحب کہ میں وہاں نا ایڈریس تلاش کر رہا تھا حضرت کا، تو ایک جگہ کھڑا ہو گیا، تھک گیا تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ وہ جس کے ساتھ وہ آپ نے دیکھا نا، جو ہماری بوڑھی اماں وہ قریشی کے ساتھ وہ بچوں کی ٹوپیاں بناتی ہیں، بنیانیں، جرابیں، ایسی چیزیں بناتی ہیں نا، آج کل تو نہیں بناتی الا ماشاء اللہ، شہر میں تو شاید کوئی دو چار ہوں، تو میں نہیں کہتا، ویسے گاؤں میں بھی ہے لیکن وہاں بھی اب بڑی کام ہو گئی ہیں۔ اب تو ہر بندہ اپنی آسانی چاہتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں بازار سے جاؤ خرید کر لے کے آؤ۔ بازار سے خریدا ہوا کپڑا پہننا اور ہے، اور ماں کی محبت سے سلا ہوا کپڑا تن پر پہننا یہ اور ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا نا تو وہ گولا، وہ جسے دیسی زبان میں کہتے ہیں پنا، وہ اوپر سے گرا میرے پاس آ کے، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اٹھایا اور اوپر دیکھا تو ایک نا بوڑھا بابا جی اور ایک بوڑھی اماں جی وہ کھڑکی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے، انہوں نے اشارہ کیا اوپر آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں جب اوپر گیا تو وہاں دیکھا کہ وہاں نا ٹیبل لگا ہوا ہے اور بندے دو ہیں، ایک بوڑھا ہے ایک بڑھیا ہے، لیکن کپ وہاں چائے کے 3 رکھے ہوئے ہیں، بسکٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، نیم کو بھی اسی طرح کی مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ جی بیٹھیں جی، تو کہتے ہیں وہاں میں بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے چائے پلائی، بڑے اچھے طریقے سے تواضع کی، تو میرے ساتھ وہ اس طرح محبت سے پیش آ رہے تھے کہ جیسے میں ان کا سگا بیٹا ہوں اور یہ میرے سگے ماں باپ ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں ہونے لگی۔ کہتے جب باتوں سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے اجازت چاہی، ایڈریس میں نے کہا فلاں، انہوں نے بتا دیا کہ یہ تھوڑا سے 2-4 گھر چھوڑ کے آگے جا کے تم لیفٹ ہو جانا، تو وہاں پر جو گلی میں جیسے مڑو گے تو دوسرا گھر اس صاحب کا جس کی تم تلاش میں ہو۔ تو کہتے میں وہاں سے جب اترا اور نیچے آیا تو میں نے دیکھا پھر وہ اوپر کھڑکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے کہ وہاں جو ایک واچ مین تھا نا، کہتے مجھے بڑا تجسس ہوا، میں رہ نہ سکا، میں پتہ کسی کا ڈھونڈنے نکلا تھا، میں معلومات میں کس کی چل پڑا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں جو ایک واچ مین تھا، چوکیدار جو ہوتا ہے، تو اس سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خیریت ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس طرح کھڑا تھا تو یہ اس طرح گرا، میں دینے گیا تو بٹھایا اور مجھے پلایا۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا اس میں ہنسنے کی کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ پہلے نہیں ہیں، یہ مائی بابا روز یہاں بیٹھتے ہیں اور یہ اسی طرح کوئی تھوڑا سا کپڑا کاٹتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کوئی بچہ یا بچی کھڑی ہو تو یہ بوڑھا یا بڑھیا نا جان کے اوپر سے وہ دھاگا کا پنا جو ہے وہ نیچے ڈال پھینک دیتے ہیں، تو بندہ جب اسے پکڑتا ہے اوپر دیکھتا ہے، یہ اوپر بھی لاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چائے پانی کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اپنے وقت کو یہ اچھے طریقے سے یعنی کہ اچھا گڈ ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا روز کا طریقہ کار۔ تم آج ان کے کوئی نئے شکاری نہیں ہو، ان کا روز کوئی نہ کوئی ایک شکار ہوتا ہے، اسے بٹھاتے ہیں بڑے اچھے طریقے اور اس طرح پیش آتے ہیں کہ جیسے وہ بیٹھنے والا یا بیٹھنے والی ان کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ تو صاحب کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیا شاید ہو سکتا ہے یہ بے اولاد ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ملتے نہیں؟ کہا نہیں وہ نہیں آتے، انہوں نے انہیں گھر دے دیا ہے، رکھا ہوا ہے، ان کا جو کھانا پینا خرچ ہوتا ہے وہ بس مہینے کے بعد بھیج دیتے ہیں، وہ آتا نہیں، ایک ہی ایک بیٹا ہے۔ تو میں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ تو کہتے جب اس نے نام بتایا تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ وہ اس یورپ کنٹری کے اس شہر کا سب سے بڑا رئیس زادہ تھا، سب سے زیادہ امیر۔ تو کہتے میرے دل میں اور تجسس بڑھا، میں اب جس کام آیا تھا بندے کو ملنے وہ بھول گیا۔ تو میں نے کہا اس کا ایڈریس، اس نے کہا فلاں فلاں جگہ اس کا آفس ہے۔ تو کہتے میں وہاں جب پہنچا چلا گیا، تو بار جو واچ مین تھا میں نے اس سے کہا کہ صاحب سے کہیں کہ میں ملنا ہے۔ وہ گیا اندر جا کے اس نے بتایا کہ جی وہ باہر ایک صاحب آئے ہیں، انہوں نے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پوچھو بھائی کیوں ملنا ہے مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ سوال پوچھنے ایک دو بڑے ضروری ہے آپ سے، اس لیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنے دیا جائے۔ تو جب اندر چلے گئے بٹھایا، بات چیت ہوئی، تو کہتے ہیں اس کا اخلاق بھی بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا اخلاق کا مالک۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں کوئی اپنے بھائی یا بڑے قریبی دوست کے ساتھ بیٹھا، معلوم نہیں تو ہوتا کہ میں کسی ایک بڑے رئیس زادے کے پاس بیٹھا ہوں۔ اس کا تو یہاں تو حالات، کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو اس کی بولی بھی بدل جاتی ہے، چال بھی بدل جاتی ہے، گھر بار تو بدلتا ہے، وہ بندہ بھی جسم بھی بدل جاتا ہے، اس کا کردار، اس کی زبان، اس کا اخلاق، اس کی نظر، اس کا ملنا جلنا، ہاتھ ملانا سب بدل جاتا ہے۔ ایک گاڑی بدلنے کی دیر ہوتی، بندہ ہی بدل جاتا ہے، سواری نہیں بدلتی، سوار بدل جاتا ہے۔ تو اتنا رئیس زیادہ کہتے کہ میں اور زیادہ حیران ہوں، میری حیرانگی اور میری جو کشش تھی وہ دل کی بڑھ رہی تھی، بس بار بار بڑھ رہی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا آپ کے ماں باپ ہیں؟ تو
اس نے آگے سے مجھے نفی میں جواب دیا، اس نے کہا نہیں میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے اسے کہا نہیں میں آپ کے ماں باپ سے مل کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کون سے ماں باپ، کون سے ماں باپ کی بات کرتے ہو؟ کہتے اس کے چہرہ ہی بدل گیا، غصہ جو اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور جو ایک شگفتگی تھی اس کے چہرے پر وہ ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کون سے ماں باپ کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا وہ جو فلاں فلاں ایڈریس پہ وہ 2 بوڑھے اور بوڑھیاں رہتے ہیں۔ کہا وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے صرف میری ضروریات زندگی کو پورا کیا ہے۔ اس بوڑھیا نے مجھے ماں بن کر نہیں دکھایا، اس بوڑھے نے مجھے باپ بن کر نہیں دکھایا۔ کہتے اتنا کہنا تھا کہ وہ رونا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد جب چپ ہوا تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں انہیں دیکھوں یا تمہیں دیکھوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ماجرا اصل ہے کیا۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں اصل کہانی یہ ہے۔ ان کے پاس بہت شہرت تھی، میرا باپ بڑا امیر انسان تھا اور میری ماں بھی بڑے امیر گھرانے کی تھی، اور میں افسوس کی بات ہے کہ اسی گھر میں پیدا ہوا، انہی کے جسم کے توسل سے میں اس دنیا کے اندر آیا۔ انہوں نے میری زندگی کی ہر خواہش پوری کی۔ میں نے بچپنے کے اندر وہ چیزیں حاصل کر لی جو لوگ ساری زندگیاں لگا کر محنتیں کر کے بھی نہیں حاصل کرتے تھے، وہ مجھے 1 سیکنڈ میں دلا دیتے تھے۔ ہر اچھی سے اچھی گاڑی، ہر زندگی کی ضرورت پوری کی، سب کچھ دیا، مگر میری ماں نے مجھے ماں کا پیار نہیں دیا اور باپ نے مجھے باپ کی شفقت نہیں دی۔ تو میں نے کہا جب تیری ساری خواہشیں پوری کر رہے ہیں، کہتا نہیں انہوں نے پوری نہیں کی، انہوں نے میرے لیے نوکر رکھے ہوئے تھے۔ ایک اماں تھی غریب گھرانے کی، اسے مہینے کے یہ پیسے دیتے تھے، سیلری لگائی ہوئی تھی، وہ مجھے نہلاتی دھلاتی۔ اصل تو ماں میری وہ ہے، اصل میری ماں وہ ہے کہ جس نے جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر 22 سال تک اس نے مجھے پالا پوسا ہے۔ میرا کھلانا پلانا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، میرا لباس دھونا، مجھے پیار سے پاس بٹھانا، مجھے کھانا کھلانا، سکول میرے ساتھ جانا، واپسی پر میری انگلی پکڑ کر لانا، مجھے باتیں سکھانا، لوگوں کے ساتھ بول چال کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کرنا، دوستوں کے ساتھ ملنا، بڑوں سے پیش آنا، اپنے لیول کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کے اندر میسر ہونا، اچھی گفتگو کرنا، اچھی تربیت و کردار، یہ جو کچھ ہے یہ اس مائی کا صدقہ ہے۔ آج جو زمانہ مجھے رئیس زادے کی میری دولت سے لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے لوگ میرے کردار اور میرے اخلاق کی وجہ سے جانتے ہیں، اور وہ اس مائی بابے نے نہیں دیے کہ جن کے پاس سے تو آیا ہے۔ میرے نام کے ساتھ تو بس ان کا نام لگتا ہے۔ میری ماں کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے کہ وہ امیر زادی تھی، اس کے فیشن ہی ختم نہیں تھے ہوتے، اس کے پاس ٹائم ہی کب تھا میرے پاس بیٹھنے کا۔ بس صرف اس نے مجھے جنا ہے، بس مجھے اس نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس نے میرا کوئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں بڑا کیسے ہوا، میں کیا بن گیا، کب کیا ہوا، اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اور ساری زندگی ایک رات بھی دونوں نے مل کر بیٹھ کر میرے پاس پیار محبت کی باتیں نہیں کی۔ تو جب ساری زندگی انہوں نے وقت نہیں دیا، اب میرا وقت آ گیا، اب میرے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ حکایت سے یہ بات معلوم ہوتی کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو شفقت نہیں دیتے، خالی اولاد کی ضروریات پوری کر دینا یہ چیز نہیں ہے۔ ماں باپ کے حصے میں 2 چیزیں آئی ہیں، اسلام نے بتائی ہیں، ایک پرورش اور ایک تربیت۔ ہمارا ہر فرد اس وقت اپنی اولاد کی بہت اچھی پرورش کر رہا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اسے اچھے سکول میں داخل کرواتا ہے، اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس کی پرورش بہترین کر رہا ہے، لیکن تربیت میں کے اندر بالکل زیرو۔ پرورش میں 100 کے اندر 200 نمبر ملتے ہیں، 100 سے بھی بڑھ کر وہ، کیونکہ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی پرورش کر رہا ہے۔ ہر کھانے پینے کی ضروری جو منہ سے نکالتا ہے شام سے پہلے اس کی پوری کر دے۔ باپ آتا وہ رستے میں سے وہ ساری لے آتا ہے، بیٹا نہیں بھی کہتا پھر بھی وہ لے آتا، کیا پتہ میرے بچے کا دل کر رہا ہو، نہیں بھی بولا تو میں لے جاؤں گا تو خوش ہو جائے گا۔ تو آج ہم اپنی اولاد کی پرورش اچھی کرتے ہیں، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، لباس، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل ہے وہ تربیت ہے۔ پرورش تو تب تک ہے جب تک وہ جوان، جب جوان ہوگا کام پہ لگ جائے گا، اپنی ضروریات خود ہی پوری کر لیں گے، لیکن جو تربیت ہے وہ قبر کی دیواروں تک اس کے ساتھ جاتی ہے، اور وہ آج ہم دینے میں ناکام ہیں۔ اس وجہ سے ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بیزار، ہر ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تنگی کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم وقت نہیں دیتے۔ ہمیں اپنی اولاد کو وقت دینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ کن بچوں میں کھیلتا ہے، یہ کن بچوں میں کن بچیوں میں یہ میری بچی کھیلتی ہے، وہ کیسی لڑکیاں ہیں، وہ کیسے لڑکے ہیں، اسے کس طرف لے جاتے ہیں، اسے غلط باتیں تو نہیں بتاتے، اسے غلط گائیڈ تو نہیں کرتے
کہ جن بچوں میں میرا بچہ کھیلتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان تو نہیں ہے؟ جن بچوں میں میرا بچہ کھیلتا ہے کیا ان میں سے کسی کو کوئی چوری چکاری کی عادت تو نہیں ہے؟ کیا میرا بچہ جن بچوں میں کھیلتا ہے ان میں کوئی سگریٹ پینے والا تو نہیں ہے؟ جن بچوں میں میرا بچہ کھیلتا ہے کیا وہ گالی گلوچ تو نہیں کرتا؟ کس کے پاس ٹائم ہے ہی کسی کے پاس، دیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے گیا پہ کھیل کود کے گھر آ جائے گا۔ پھر وہ کھیل کھیل میں وہ کچھ سیکھ لیتا ہے کہ پھر وہ جب جو فن آپ کو پھر دکھاتا ہے نا جو اس نے سیکھا ہے، تو پھر ماں باپ روتے ہیں، پھر وہ پیروں کے پاس جا، سید پاکوں کے پاس جا، قاری حضراتوں کے پاس جا، اماموں کے پاس جا، تعویذ کر دیں، دعا کر دیں، وظیفہ بتا دیں، بڑا سخت نافرمان ہو گیا، بڑا بگڑ گیا، پتہ نہیں کس پہ چلا گیا، ایسا تھا ہی نہیں، اس نے جانا ہی جانا ہے نا، اس نے جانا ہی جانا ہے، ایسا آپ کے تو خاندان میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے بڑوں نے اس کی تربیت کی تھی، آپ نے نہیں کی تو اب وہ آپ کے خاندان والوں سے باہر والوں کے خاندان پہ چل گئے۔ تو اس لیے خدا را اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنے بچے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو وقت دیں، پاس بٹھائیں، اس کی سنیں ساری باتیں، اس سے پوچھیں، ایک ایک چیز کا اس کا حساب لیں، پھر دیکھیں وہ کن میں بیٹھتا ہے، کن میں اٹھتا ہے، وہ کس طرح کے ہیں، اسے خراب تو نہیں کر دیں گے، بگاڑ تو نہیں دیں گے، معاشرے کے لیے ناسور تو نہیں بنا دیں گے، اسے معاشرے کے اندر بدترین انسان تو نہیں بنا دیں گے۔ اپنی اولاد کا خیال کریں، انہیں وقت دیں، ان کی انگلی پکڑیں، مسجد لے آئیں، نماز پڑھیں، انگلی پکڑیں، ساتھ لے جائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، آپ انہیں وقت دیں بھائی، ان کی ایکٹیویٹیز کا خیال رکھیں، ان کے کھیل کود کریں، بچے تھوڑا بہت پڑھائی بھی کریں، کھیل کود بھی کریں، ماں باپ کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، لیکن انہیں مسجد کا راستہ بھی دکھائیں کہ جب یہ آواز اذان کی آ جائے تو یہ پھر اور کوئی راستہ نہیں، پھر یہی سیدھا راستہ ہے جو مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اور صبح جب ہو تو مسجد میں نماز کے فوراً بعد تو انہیں قاری صاحب کے پاس بیٹھا، اسے قرآن پڑھنا سکھائیں۔ آج ہم خود ہی سوئے نہیں اٹھتے تو ہم نے اپنی اولاد کو صبح اٹھ کر کیا قرآن پاک پڑھانا؟ تو اس لیے خدا را اپنے حالوں پر بھی رحم کریں، اپنے گھر والوں کے حالوں پر بھی رحم کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کے اندر ایک اچھا، بہترین، صاف ستھرا اور ایک اسلامک اور حیا والا ماحول بنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جن صاحبان یا لوگوں کے پریشانیوں کی یا مصروفیات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت نہ دے سکے اور ماحول بگڑ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر کو بھی راحت و سکون کا گھر بنائے، اللہ پاک ان کے گھر کو بھی امن والا گھر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمت سے وہ وقت لائے کہ ہم سارے بہن بھائی، ماں باپ، اولاد، بھائی، کزن، تائے، چاچے، سارے مل کر ایک دسترخوان پر کھانا